جی جستجو کی طلب میں آج ہم لوگ جو ہیں عمار سلامت صاحب کے پاس آئے ہیں۔ کیا گن ہیں ان کے اور کیا کیا ماشاءاللہ ہنر پوشیدہ ہیں، کیا کچھ چھپائے بیٹھے ہیں اپنے سینے میں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن ابھی شاہ جی آپ کا ایک کویشچن۔ عمار صاحب کا تعلق جس قبیلے سے ہے، جس قوم سے ہے، یہ راجپوتوں کا ایک قبیلہ ہے، کاٹھیا۔ ہمارے جو بانی پاکستان ہیں وہ بھی ان کا تعلق بھی اسی دھرتی سے انہوں نے خود کلیم کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ بظاہر آپ بڑے دبلے پتلے سے ہیں، لیکن آپ کی آواز میں یہ گھن گھرچ، یہ کڑک کیوں ہے؟ لفظ تھا کڑک، کہ آپ کی آواز میں یہ کڑک کیوں ہے؟ جی آپ جانیے۔ تو ہم ہاں جی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرے ابو جد منڈ کمری کے رہنے والے تھے، منڈ کمری کے علاقے کے رہنے والے تھے، تو وہ میری آواز میں جو کڑک ہے وہ اس دھرتی کا حصہ ہے۔ یہ راوی کے راٹھوں کی جی کڑک۔ جی میر داد مانی شاید ہاں، میر داد معافی ان کے قرب و جوار میں وہاں ان کے بزرگ۔ تو عمار یہاں صاحب سے کا اس پہ یہ ڈیرا محمد ہے۔ حنیف شاہد نے جب قائد اعظم پہ کتاب بہت ساری لکھی تھی، کوئز کمپٹیشن قائد اعظم کے سال میں، تو اس پہ انہوں نے کتاب میں تبصرہ باقاعدہ علاقے کی تحقیق کر کے کی، اچھا، علاقے کی تحقیق کر کے میر داد معافی کے قرب و جوار میں انہوں نے ان کے بزرگوں کا، قائد اعظم محمد علی جناح کے بزرگوں کا، جو اتفاق سے بعض ازاں ہجرت کر کے چلے گئے کاٹھیا واڑ میں۔ یہ کاٹھیا واڑ بھی اصل میں لفظ کاٹھیا ہی ہے، تو کاٹھیا راوی کے اس جانب اور راوی کے اس جانب، یہ ایک ایسی دلیر، جسور، غیور قوم ہے جس نے اپنی آزادی پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ برٹش سامراج کے دور میں بھی یہ اس علاقے کے نواب تھے، راجے تھے، مہاراجے، صاحب حیثیت لوگ تھے۔ میں اس کو یوں کہوں گا، یہ راجے نہیں بلکہ میں ان کو کہتا ہوں یہ بہت بڑے اس راوی کے علاقے کے راٹھ، جو Sons of soil۔ ہاں جو کہا جاتا ہے کہ راوی راشقہ کی، راشق کہتے ہیں بہادر کو، جرت مند کو، ایسا آدمی جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت رکھتا ہو، اور اگر آ گیا اے لڑائی میں، اگر وقت نماز جبرا روح ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم میں، ان کی آواز میں رس بھی ہے، رچاؤ بھی ہے، گھلاؤ بھی ہے، اور زندگی کی چاشنی بھی ہے۔ ان کے ڈھولے، ان کے ماہیے، ان کی آواز، ان کی للکار، اور جب یہ جھومر ڈالتے ہیں اس جھومر کے اندر ان کی ایک رقص، زندگی کا رقص بولتے ہوئے میر رقصم، یہ جیسے جیسے راوی کے بل آتے جاتے ہیں، ایسے ہی اس دھرتی کے رہنے والے لوگوں کے ان کے لہجے میں اسی طرح سے بانگ پن آتا ہے۔ تو یہ اسی قوم کے فرد ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ہڑپا جب یہاں آئے ہیں تو عمران سومرو سے میں نے گزارش کی کہ اگر ماہر پہلوان کاٹھیا صاحب کا کوئی معلوم ہو جائے کہ وہ تشریف رکھتے ہیں، تو ہم بے سرے لوگ، سر میں آ جائیں۔ ہاں، ہم سارے گاما پادھانی جانتے نہیں ہیں، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم بے تال ہونے سے بچنے کے لیے ایسی دنیا میں جائیں جو سر اور تال کو سمجھنے والا ہے۔ تنویر شاہ کو سب سے زیادہ خوشی اس لحاظ سے ہو رہی ہے کہ اس کے سارے دن کی آمد میں، اس سارے دن کی آمد میں، چونکہ اس کا میوزک کے ساتھ، ڈرامے کے ساتھ، موسیقی کے ساتھ، ٹی وی میں انہوں نے بے پناہ پی ٹی وی سے لے کر دوسرے عام ٹی وی تک کام کیا، تو سو ان کو شوق اور یہ اس سے زیادہ تھا۔ تو ویسے بھی سید جو ہوتا ہے وہ سریلا ہی ہوتا ہے نا جی۔ جو سب سے جو شاکنگ جو ایک چیز ہے، ایک شوق ہے، ایک شاکنگ ہے، وہ یہ تھی کہ یہ جو راوی کے راشق ہیں یہ کن رسیے ہیں۔ یہ تو میں نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ ہمارے وہ راوی کے ایک عمار صاحب تھے، وہ زاہدہ پروین کو سن رہے تھے، تو زاہدہ پروین نے کہیں ایک جگہ پہ
وہ غلط سر لگا دیا. انہوں نے اشرفیوں کی تھیلی اس کے ماری کمر پہ تو اسے کہا سدھی ٹور ویگنا پا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ دلیر، یہ بہادر، یہ جنگجو جب میوزک کرنے پہ یہ قدرت حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ مار پہلوان بن جاتے ہیں، جو کہ راوی کی کدھی پہ اب بھی ہیں. جی مار صاحب، وہ سوال یہی ہے کہ کاٹھیا قوم، جنگجو قوم، بہادر، دلیر، پریں پنچایت، فیصلے، سیاست، مطلب آپ کا یہ سب، ان سب چیزوں میں تو کاٹھیا قوم ہمیشہ سرخیل رہی ہے. لیکن میوزک میں آپ کس طرح آ گئے اور کس طرح آپ نے اس کو شروع کیا؟ میں نے عرض کیا ہمارے لوگ مہاراجاؤں کی طرح وہ اسی طرح دربار لگا کرتے جی. جن میں بڑے غلام علی خان، استاد سلامت علی خان، اضافت علی خان، استاد فتح علی خان، امانت علی خان صاحب، غلام علی، بڑے غلام علی خان، زاہدہ پروین، اقبال بانو، بڑے زرخیز لوگ یہاں آئے، بہت اچھے گانے والے. اور ہمارے لوگ انہیں کو الہامی قوت سے وہ راگ بہت سمجھتے تھے. سیکھا نہیں کوئی، لیکن راگ کا علم ہوتا تھا، فلاں راگ کیا. ایک زمانہ تھا کہ بہت استاد سلامت علی خان صاحب، وہ بچپن تھا ان کا، وہ ہماری شادی سن کر آئے. تو لوگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے فرمائش کی اس پہ، جو اس وقت بڑی مہنگی ترین گویا سی، الہی جان جگراواں والی اس کا نام تھا، اسے سن رہے تھے. اسے فرمائش کی کہ ہمیں یہ راگ سنا دو. اسے نہیں آیا، راگ للت تھا، اسے نہیں آیا. اس نے میوزیشنوں سے کہا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں اٹھائیں، ہم پکڑ لیں گے. وہ انہوں نے بھی معذرت کی. استاد سلامت علی خان صاحب بچے کو 10-12 سال کے تھے، کیونکہ یہ بھی راجاؤں مہاراجاؤں کے ایک گویے تھے. انہوں نے عرض کی حضور ہمیں اجازت تو ہم پیش کریں. یہ بچپن کا تھا. پھر انہوں نے جب وہ سنگی سر کی، وہ طبلے سر کیے، تو ایسا کہ سما بن گیا. وہ جھلیوں میں رہ رہے تھے، بالکل وہ پھٹے پرانے کپڑے تھے، زمین پہ بیٹھنے والے، زوال تھا ان کو. جب انہوں نے راگ پیش کیا تو ہمارے لوگ اتنے گرویدہ کہ انہیں گھر نہیں جانے دیا. تیسرے دن ان کے تمام جتنے کپڑے سل کر آ گئے، جوتیاں نہیں آ گئی ان کی، سب کچھ ان کا نیا، ٹوپیاں تک سب. اور کبھی دریا کی سیر کروائیں، کبھی اونٹوں پہ چڑھوائیں انہیں. وہ 10-12 دن کے بعد رونے لگ پڑے. ہمارے یہاں بڑی شخصیت سی، مشتاق سنگھ گیلانی کے والد اکبر علی شاہ، اپنے شیخ شریف والے، وہ بھی اس محفل میں موجود تھے. ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کاٹھیا قوم نے اغوا کر لیا، ہماری جان یار پگلے، یہ اغوا نہیں، تمہارے گرویدہ محبت عاشق ہے، یہ ابھی جانا چاہ جائے. پھر ایسا ہوا کہ انہی کے صدقے میں بھی ان کا شاگرد ہوا، استاد سلامت علی خان صاحب. صرف اسی بات کے میں ان کا شاگرد ہوا. جیسے جہاں سونے گھڑے جاتے ہیں وہاں ذرے تو گرتے ہیں، کچھ ذرے ہمیں نصیب.
सुभान अल्लाह जी। کیا کہنے